1857 میں علماء اہل سنت نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے باضابطہ جہاد کا اعلان کیا۔ 1857 کا انقلاب آتا ہے جسے غدر کا نام دیا گیا ہے، جہاد آزادی۔ 1857 سے پہلے بر صغیر کی تاریخ میں 900 سالہ 1100 سالہ تاریخ میں ایک بھی بدعقیدہ جماعت نہیں پائی جاتی، بے شک ایک بھی نہیں۔ سبحان اللہ 1857 سے پہلے جو بھی ہے وہ ہمارا ہے، سبحان اللہ جو بھی ہے وہ تمہارا ہے۔ 1857 میں علماء اہل سنت نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے باضابطہ جہاد کا اعلان کیا، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم یہاں 80% نہیں تھے، صرف 25% تھے۔ نتیجہ یہ علماء کا جہاد کا نعرہ ناکام ہو گیا، انہیں سولیاں دی گئیں، ایک ہزار علماء کی گردنیں درختوں پہ لٹکائی گئیں، کئی سو علماء کو انڈمان میں بھیجا گیا، مالٹا کے جزیرے میں بھیجا گیا، اور اہل سنت کے سارے علماء کا صفایا کر دیا گیا۔ ہماری درسگاہیں مٹا دی گئیں، فرنگی محل ختم ہو گیا، سیالکوٹ کا ملا عبدالحکیم کا مدرسہ ختم ہو گیا، جونپور کی روحانیت ختم ہو گئی، خانقاہوں میں صرف روایتیں رہیں گی، علم نہیں رہ گیا۔ یہ کیفیت پیدا ہوئی 1857 کے بعد۔ انگریز مطمئن ہو گیا ہوگا باطل قوتیں کہ اب ہمارا علمی اور فکری مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت 1856 میں پیدا ہوتے ہیں۔ 1857 میں تاریخ کی نوٹ کیجئے یہ حقیقت کو، 1857 میں شکست ہوتی ہے، 1856 میں قدرت نے علماء کرام کی تمام تر ذمہ داریوں پورا کرنے کے لیے امام حضرت کو پیدا فرما دیا۔ عزیزان اسلامیہ، اور آپ نے دیکھا اور جائزہ لیا کہ کئی سو علماء کی خدمات کو تنہا احمد اللہ کے کرم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ ہزاروں علماء جو شہید کیے گئے تھے، ان کی نیابت کا فریضہ امام نے انجام دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 1857 بڑا اہم ہے ہماری تاریخ کا۔ امام اہل سنت کے تجدیدی کارناموں کے حوالے سے اس کا جائزہ لینا بے پناہ ضروری ہے۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے سوچا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ذہن بدلنے کے لیے مسلمانوں ہی سے کام نہیں لیا، سو کالڈ مسلم سے، تو ہم نہیں بدل سکیں گے۔ ہم نے پادری فیفنڈر کو بلایا، ہم نے مناظرے کروائے، ہم نے اورینٹلسٹ سے کتابیں لکھوائیں، مگر مسلمانوں کی عقیدتوں قدموں سے ٹھوکر لگا دی، کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔